کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے اسکول میں نعمان نام کا ایک لڑکا پڑھتا تھا جو کہ بہت ہی بدتمیز اور شرارتی لڑکا تھا، جو ہر کسی کو تنگ کیا کرتا تھا۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، اس نے بچوں سے ان کے پیسے اور لنچ باکس بھی چھیننا شروع کر دیے۔ بچوں نے جب اپنے اساتذہ سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے نعمان کو وارننگ دے کر اور ڈانٹ کر چھوڑ دیا، لیکن اب اس نے بچوں کو مارنا پیٹنا اور ان کے پیسے اور چیزیں بھی چرانا شروع کر دیا۔ لیکن بچوں کو خبر نہ تھی کہ ان کی چیزیں اور پیسے نعمان چرا رہا ہے، کیونکہ نعمان تو ان کی چیزیں ان سے چھینا کرتا تھا، اس لیے کسی کا اس پر شک نہ گزرا۔ اب دن بدن اس کی یہ حرکتیں بڑھتی گئی اور اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن نعمان نے سوچا کیوں نہ اب پرنسپل آفس اور سٹاف روم سے چیزیں اٹھائی جائیں، کیونکہ بچوں کے پاس سے تو فالتو چیزوں کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سٹاف رومز اور پرنسپل آفس میں گھس جاتا جب وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اس نے بچوں کی محنت سے جیتے ہوئے انعامات، شیلڈز اور میڈلز سب باری باری کر کے چرا لیے۔ سٹاف رومز میں سے ٹیچرز کے پیسے اور فیمل سٹاف روم میں سے ان کے سونے کی انگوٹھیاں چرا لی۔ وہ اتنی صفائی سے چوری کرتا کہ کسی کو شک نہ ہوتا اور نہ ہی پتہ چلتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، ایک دن نہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے۔ جب سب کو اپنی چیزوں کے غائب ہونے کا احساس ہوا تو پورے اسکول میں کوہرام مچ گیا۔ اسکول سے چوری چند 2000 کی نہیں بلکہ پورے 80,000 سے زائد سامان کی ہوئی تھی۔ پرنسپل نے آرڈر جاری کیا کہ تمام سٹاف، بچوں اور یہاں تک کہ اسکول کے تمام ملازمین کے سامان کی اور بیگز کی چیکنگ کی جائے، اور جس کے پاس جو سامان ملے اس کو فوراً ہی میرے سامنے پیش کیا جائے۔ مگر تمام اسکول کی چیکنگ کے باوجود کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ نہ صرف پرنسپل آفس، سٹاف رومز، بچوں، یہاں تک کہ ملازمین کی چیزیں بھی اسکول سے چوری ہو چکی تھیں۔ اسی ہڑبڑی میں پرنسپل کو کچھ سمجھ نہ آیا اور انہوں نے فوراً پولیس کو کال ملا دی، اور پرنسپل نے تمام اسکول کے بچوں، سٹافز اور ملازمین کو اسکول کے اندر ہی رہنے کو کہا۔ جب نعمان نے یہ بات سنی تو وہ بہت گھبرا گیا اور اسکول سے نکلنے کی اس نے کوشش کی، مگر کسی نے اسے اسکول سے باہر نہ جانے دیا، اور اسی ہڑبڑی میں وہ بہت گھبرا گیا اور اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پولیس نے اسکول میں آ کر سارا ماجرا دیکھا، اور جب ان کی نظر اسکول کے CCTV کیمراز پہ پڑی تو انہوں نے پرنسپل سر سے CCTV کیمراز کی فوٹیج مانگی۔ پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ سے پرنسپل سر کے دماغ میں CCTV فوٹیج کا خیال ہی نہ آیا، لیکن جب پولیس نے CCTV فوٹیج مانگی تو پرنسپل سر نے فوراً ہی گارڈ کو آرڈر دیا کہ وہ اپنے آفس سے جا کر تمام CCTV فوٹیج کی ڈسک نکال کر لے آئے۔ CCTV فوٹیج دیکھنے کے بعد تمام راز فاش ہو گیا کہ کس طرح سے نعمان نے چوری کی اور وہ سامان کس طرح سے اس نے غائب کیا تھا۔ پولیس انسپیکٹر نے نعمان کو پکڑ کے لانے کا کہا، چنانچہ تمام پولیس آفیسرز اس کی تلاش میں پورے اسکول کے اندر لگ گئے۔ نعمان ڈر کر چھپ گیا تھا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، لیکن پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اسے مارتے پیٹتے ہوئے سب کے سامنے لے آئے۔ تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ بھی اس طرح کا خطرناک کام کر سکتا ہے، اور وہ بھی بنا ڈرے۔ پورے اسکول سے چوری کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اب کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کے والد کو بلایا گیا اور انہیں CCTV فوٹیج دکھائی گئی۔ انہوں نے وہیں اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تمام لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی قانون کا کام ہے، آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے والد نے پرنسپل اور انسپیکٹر سے کہا کہ سر، میں اسکول کی تمام چیزیں اور پیسے لوٹا دوں گا، اور انہوں نے نعمان کو اریسٹ کرنے کو کہا۔ نعمان پاؤں میں گر کر رونے اور معافی مانگنے لگا، مگر اس کے اس شرمناک حرکت کی کوئی معافی نہ تھی۔ پرنسپل نے اسے اسکول سے ہمیشہ کے لیے ریسٹیکیٹ کر دیا اور پولیس اسے اریسٹ کر کے لے گئی۔ اس کے والد نے اسکول سے چرائے ہوئے تمام سامان اور پیسے اسکول کو واپس لوٹا دیے۔ اب نعمان کسی بھی اسکول میں کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اسکول سے ہمیشہ کے لیے ریسٹیکیٹ کر دیا گیا تھا، اور وہ اب قانون کی نظر میں ایک مجرم بن چکا تھا۔ ایسے لوگوں کا مستقبل برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ پھر کسی کام کے لائق نہیں رہتے، اور وہ دنیا کی نظر میں ایک مجرم بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ چور کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، پکڑا جاتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور کوئی آپ پر ظلم کرے، ڈرائے یا دھمکائے
تو اس کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اگلا بندہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی کروں یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک دن وہ نعمان جیسا ہی جلاد بن جاتا ہے۔ سٹوریز ورلڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔